بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ ملک کی فضیلت اور خصوصیات۔ امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ جو شخص سورہ ملک سونے سے پہلے واجب نماز میں پڑھے گا تو وہ صبح ہونے تک اللہ کی امان میں ہوگا اور قیامت کے دن امان خدا میں رہے گا، یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ سورہ ملک مانعہ ہے، اس لیے کہ یہ قبر کے عذاب سے روکتی ہے، اور توریت میں سورہ ملک کے نام سے موسوم ہے، اور جو بھی اس سورہ کو رات کے وقت پڑھے گا تو گویا کہ اس نے کثرت کے ساتھ عمل کیا اور عمل طیب انجام دیا، اور اس کا نام غافلین میں سے نہیں ہوگا۔ اور میں نماز عشاء کے بعد اس سورہ کو پڑھ کر رکوع کرتا ہوں، اور میرے والد اس سورہ کو دن کے وقت اور رات کے وقت بھی پڑھا کرتے تھے۔ اور جو بھی اس سورہ کو پڑھے گا تو جب منکر و نکیر اس کی قبر میں اس کے پیروں کی طرف سے داخل ہوں گے تو اس کے دونوں پیر ان فرشتوں سے کہیں گے، تم کسی صورت میری جانب نہیں آ سکتے، اس لیے کہ یہ بندہ مجھ پر کھڑا ہوا تھا اور ہر دن اور ہر رات کو سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ اور اگر وہ فرشتے اس کے شکم کی جانب سے آئیں گے تو شکم ان سے کہے گا، تم اس راہ سے مجھ تک نہیں پہنچ سکتے، اس لیے کہ یہ بندہ رات دن سورہ ملک کو میرے اندر محفوظ رکھتا تھا۔ اور جب وہ فرشتے اس کی زبان کی طرف سے آئیں گے تو زبان گویا ہوگی کہ تم دونوں اس راہ سے گزر نہیں سکتے، اس لیے کہ یہ بندہ میرے وسیلے سے ہر شب و روز سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ خواص القرآن میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ جو بھی یہ سورہ پڑھے تو یہ سورہ عذاب قبر سے نجات دلانے والا سورہ ہے، اور اس کے پڑھنے والے کو اتنا اجر ملے گا جتنا شب قدر میں شب بیدار رہنے والے کو ملتا ہے۔ اور جو یہ سورہ یاد کر لے گا تو یہ سورہ قبر میں اس کا مونس ہوگا، اور قبر میں نازل ہونے والی ہر مصیبت کو جو بصورت عذاب ہو اس سے دور کر دے گا، اور دوبارہ زندہ کیے جانے تک اس کی حفاظت کرے گا، اور اپنے رب کے پاس اس کی سفارش کرے گا، اور اس کے قریب اور اس شخص کے قریب ہوگا، یہاں تک کہ وہ شخص وحشت قبر اور وحدت قبر یعنی قبر کی تنہائی سے نجات پا کر امن و سکون کے ساتھ جنت میں چلا جائے گا۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو یہ سورہ کسی مردہ شخص پر پڑھے گا تو وہ جس تکلیف سے گزر رہا ہوگا اللہ اس میں کمی کر دے گا، اور اگر اس سورہ کو پڑھ کر کسی مرنے والے کو ہدیہ کر دیا جائے تو یہ سورہ اس کی جانب حکم خدا سے اچک لینے والی بجلی کی طرح پہنچ جاتا ہے۔ درِ منشور میں سیوطی نے ابو ہریرہ سے روایت نقل کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم میں ایک سورت ہے جس میں 30 آیتیں ہیں، وہ سورہ کسی شخص کی سفارش کر دے تو وہ بخشا جائے گا، اور اس سورہ کا نام تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ ان سے مروی ہے
وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید میں ایک سورہ ہے جو اپنے پڑھنے والے کے لیے جھگڑا کرے گا یہاں تک اسے جنت میں داخل کرا کے دم لے گا، اور وہ سورہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں سے پہلے ایک شخص کا انتقال ہو گیا تھا اور اس کے پاس کتاب خداوندی سے سوائے تبارک الذی کے کچھ نہ تھا۔ جب اسے قبر کے گھڑے میں رکھا گیا تو فرشتہ اس شخص کے پاس آیا تو یہ سورہ اس کے چہرے کے سامنے پکارا تو فرشتے نے اس سے کہا، تم کتاب اللہ کا حصہ ہو اور میں تمہارے ساتھ برا سلوک نہیں کر سکتا، اور میں نہ تو تم کو نہ اس کو اور نہ ہی خود کو کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہوں اور نہ ہی نقصان۔ اگر تمہیں رہنمائی مطلوب ہے تو پروردگار کے پاس جا کر اس کی سفارش کرو، تو وہ سورہ رب کے پاس جائے گا اور کہے گا، اے میرے پروردگار، فلاں شخص نے تیری کتاب میں سے مجھے سیکھا اور میری تلاوت کی، اور جب کہ میں اس کے دل و دماغ میں ہوں، کیا ایسے عالم میں بھی تو اسے آگ سے جلائے گا اور اس پر عذاب نازل کرے گا؟ اگر تو ایسا کرنا چاہتا ہے تو مجھے اپنی کتاب سے مٹا دے۔ تو جواب قدرت آئے گا کہ میں تمہیں نہایت غضبناک دیکھ رہا ہوں، تو وہ سورہ کہے گا، غضبناک ہونے میں حق بجانب ہوں۔ تو ارشاد باری ہوگا، جا میں نے تمہاری خاطر اس شخص کو بخش دیا اور اس کے بارے میں تمہاری شفاعت قبول کر لی۔ تو سورہ ملک آئے گا اور غمزدہ اور مصیبت کے مارے کو وہاں سے نکالے گا اور اس کے منہ پر منہ رکھ کر یہ کہے گا، مبارک ہو یہ منہ جو اکثر میری تلاوت کیا کرتا تھا، مبارک ہو یہ سینہ جو میری حفاظت کرتا رہا، مبارک ہو ان پیروں پر جو مجھے پڑھتے ہوئے کھڑے رہے، اور یہ سورہ وحشت قبر کے خوف سے اس کے انس کو بڑھاتا رہا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی تو کوئی چھوٹا، کوئی بڑا، کوئی آزاد اور کوئی غلام ایسا نہ تھا جس نے اس سورے کی تعلیم حاصل نہ کی ہو، اور رسول اللہ نے اس سورے کا نام المنجیہ یعنی نجات دینے والا رکھا ہے۔ ان سے روایت مرفوع میں وارد ہوا ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو دوبارہ زندہ کر کے لایا جائے گا جس نے ہر طرح کے گناہ کا ارتکاب کیا ہوگا مگر اللہ کی وحدانیت کا قائل تھا، اور وہ شخص قرآن مجید کی صرف ایک سورت پڑھتا تھا۔ حکم دیا جائے گا کہ اسے جہنم میں لے جاؤ، تو اس وقت اس کے شکم میں کوئی شے شہاب ثاقب کی طرح پرواز کرے گی اور کہے گی، اے اللہ، میں اس قرآن کا حصہ ہوں جسے تو نے اپنے نبی پر نازل فرمایا تھا، اور تیرا یہ بندہ مجھے پڑھا کرتا تھا۔ یہ سورہ مسلسل شفاعت کرتا رہے گا یہاں تک کہ اس شخص کو جنت میں داخل کر دے گا، اور اس سورے کا نام المنجیہ ہے یعنی نجات دینے والی سورت تبارک الذی بیدہ الملک۔ ابن عباس سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں کتاب اللہ میں اس سورے کے سوا اور کوئی سورہ نہیں پاتا جس میں 30 آیتیں ہوں۔ جو بھی سوتے وقت یہ سورہ پڑھے گا تو اس کے لیے 30 نیکیاں لکھ دی جائیں گی، اور اس کی 30 برائیوں کو مٹا دیا جائے گا، اور اس کے 30 درجے بڑھا دیے جائیں گے،
اور اللہ اس کی جانب ایک فرشتے کو بھیجے گا جو اس شخص پر اپنے پر پھیلائے رہے گا اور اس کے بیدار ہونے تک اس کی حفاظت کرتا رہے گا۔ اس سورہ کا نام مجادلہ ہے، یعنی اس سورت کا نام مجادلہ ہے۔ یہ پڑھنے والے کے لیے قبر میں جدال کرے گی، اور یہ سورہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ الف لام میم تنزیل السجدہ اور تبارک الذی بیدہ الملک ہر شب پڑھا کرتے تھے، اور اس سورے کو سفر اور حضر کسی موقع پر ترک نہیں فرماتے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام سے چند کلمات حضرت علی علیہ السلام سے مروی ہے، چند کلمات ایسے ہیں کہ جو بھی ان کلمات کو وفات کے وقت کہے گا وہ جنتی ہوگا۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم 3 مرتبہ، الحمدللہ رب العالمین 3 مرتبہ، اور تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔